مجھے فاریہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ فاریہ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ماں غصے میں بولی، ارباز چیخو چلاؤ، شادی تو وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فاریہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فاریہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ضد ماں کی تھی۔ ماں نہ جانے کیوں فاریہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا۔ اس ماہ اس نے گھر تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا، ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی اس ماہ؟ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو پیسے، ہم کو نہیں چاہیے تنخواہ۔ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا، بابا جان آپ کہو نا ماما سے، فاریہ کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے، او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے اپنی ماں سے؟ میں تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا حد ہوتی ہے ویسے ڈرنے کی بھی۔ فاریہ بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فاریہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ گھر آتا، اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کس بات کا غصہ ہے ارباز کو۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا، یار ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فاریہ ہے؟ جو وہ نہ ملی تو ہم کو چھوڑ دیا۔ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیورٹ تھی۔ سمر بھرا، ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نے منہ پھیر لیا۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو آج۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ پلیٹ ہاتھ سے پکڑی، ایموشنل بلیک میل کرتے ہو مجھے، میری فاریہ کسی اور کو دے دی۔ بہن مسکرانے لگی، اللہ پہ یقین رکھو، اس نے تمہارے لیے کہیں کوئی فاریہ سے بھی پیاری اور بہتر بنا رکھی ہوگی۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ارباز آفس سے لوٹا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ ہال میں بیٹھا رس گلے کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باپ کے پاس بیٹھ گیا، خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رس گلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پتر اب پتہ چلے گا تم کو بھی، بیوی ہوتی کیا بھلا ہے۔ مجھے کہتے ہو نا ڈرپوک، اب تمہارے امتحان کا وقت ہے ارباز۔ ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، بھائی وہ وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھو، مجھے بس رس گلے مل گئے ہیں، میں کھا رہا ہوں، باقی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ رس گلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا ہی تھا کہ ماں کچن سے بولی، آ گیا میرا شہزادہ پتر، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی کھانسنے لگا ارباز۔ باپ مسکرا کر بولا، کھاؤ کھاؤ اور رس گلے۔ ماما مجھے پوچھے بنا لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماں نے گونجدار آواز میں کہا، بات کچھ بھی ہو، بس میں نے پسند کر لی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ دین اسلام جانتی ہے، اسکول کا بھی، شکل و صورت بھی پیاری ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور بااخلاق ہے۔ ارباز رس گلے کا ڈبہ بابا کے سامنے سے اٹھا کر بولا، زہر میری زندگی میں گھلے گا تو رس گلے آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کیا کر، مجھے تم دونوں کے معاملے میں نہیں آنا۔ دیوار پہ لگی دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا، دادا جی اچھا ہوا آپ جلدی دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا جو بیوی سے اتنا ڈرتا ہو، اس کو دیکھ کر آپ ویسے ہی شرم سے مر جاتے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ ارباز بابا کی طرف دیکھ کر بولا، یار بابا مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، ماما سے بات کرو، آپ تھوڑی سی تو ہمت دکھا دو۔ باپ غصے میں آ گیا، اچھا یہ بات ہے،
لے پھر جا، ایک مرد کی زبان ہے، نہیں ہوگی شادی تمہاری اس لڑکی سے۔ ارباز بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ واہ بابا واہ، شاباش، جائیں اب کریں ماما سے بات۔ باپ جوتا پہنا کچن میں گیا۔ ارباز کی ماما سے کہنے لگا، بات سنو۔ ماما نے مڑ کر دیکھا، جی کہیں خیریت ہے نا؟ وہ بات یہ ہے کہ بیچارہ ارباز۔ ماما نے اونچی آواز میں کہا، ہاں کیا ارباز؟ وہ ارباز کہہ رہا ہے، بابا آپ شادی پہ پینٹ شرٹ پہننا۔ ماما مسکرانے لگی، عمر دیکھو اور شوق دیکھو، اب وہ 2 ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، مجھے دھو کر دو۔ جلدی سے ہاتھ میں دیچکی پکڑی، بابا دھونے لگے۔ ارباز نے سوچا کافی ٹائم ہو گیا، لگتا ہے بابا نے بات کر لی ہوگی۔ کچن میں گیا، دیکھا ماں کھانا بنا رہی ہے، بابا ہاتھ میں دیگچی پکڑے دھو رہے تھے۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا۔ ارباز پاس جا کر بولا، بابا تھوڑی سی تو عزت رکھ لیں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا ارباز لڑکی دیکھ لی نا؟ ارباز بات بدل کر بولا، بابا رگڑ کر دھوئیں، بابا رگڑ کر دھوئیں دیچکی کو۔ یہ کہہ کر ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں نے زبردستی شادی کروا دی ارباز کی۔ وہ لڑکی فاریہ کے جیسی بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن پیاری تھی، گندمی سا رنگ، جھیل سی آنکھیں، شرم و حیا والی تھی، دلہا بنا ہوا تھا، ماما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا 2 مہینے میں ہی۔ آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ ماں نے غصے سے دیکھا، شرم کرو، بکواس کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ بیچاری اتنی اچھی، اتنی معصوم سی ہے۔ میں نے لو میرج کرنی ہے، اگر اسے طلاق نہ بھی دی تو ایک اور کروں گا، وعدہ رہا۔ ارباز بے بسی میں غصے میں کچھ بھی بول رہا تھا، پھر بابا کی طرف دیکھنے لگا، ایک یہ دیکھو، فری میں میرا ابا لگا ہوا ہے۔ نکاح کا وقت ہوا، ارباز اور کنزا نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی۔ کنزا کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور بھائی کے سائے میں ودا ہوئی تھی۔ پہلی رات کنزا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ارباز پاس جا کر بیٹھا، گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاء اللہ ہو تو پیاری، لیکن کیا فائدہ؟ تکیہ سیدھا کیا، سو جاؤ کنزا، مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلی رات تھی، کنزا کیا کہتی ارباز سے؟ ارباز موبائل پکڑا، گیم کھیلنے لگا۔ کنزا کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ڈریس چینج کیا، ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز اگنور کیے ہوئے گیم کھیلتا رہا۔ کنزا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، خاموشی سے موبائل رکھا، اٹھا، لائٹ بند کی، سو گیا۔ کسی لڑکی پہ یہ لمحہ، پہلی رات اور ہمسفر کا ایسا رویہ بہت درد دیتا ہے۔ کنزا بھی پاس لیٹ گئی، آہستہ سے بولی، میں پسند نہیں ہوں آپ کو؟ میں جب چھوٹی تھی نا، بابا کہا کرتے تھے، بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی شہزادہ ملے گا میری بیٹی کو۔ مجھے بابا کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ ہی میری دعاؤں میں مانگے گئے وہ شہزادے ہیں۔ آپ بات کریں نا مجھ سے۔ ارباز سو چکا تھا، فجر کی اذان ہونے لگی۔ کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ ارباز سویا ہوا تھا، نماز ادا کی، ارباز کے سر پہ ہاتھ رکھا، اٹھ جائیں ارباز۔ ارباز نے غصے سے دیکھا، میں نہیں اٹھنا۔ اتنے میں ماں نے دروازے پر دستک دی، ارباز اٹھ گیا۔ ولیمہ رسم ادا ہوئی، زندگی اپنے سفر پہ چلنے لگی۔ کنزا نے سارے کمرے میں چیزیں ترتیب سے رکھیں، لیکن ارباز تنگ کرنے کے لیے سامان بکھیر دیتا۔ کنزا خاموش رہتی۔ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی، ارباز کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگا، پھر کہتا، صفائی بھی کرنا نہیں آتی، اور ماما کہتی تھی بڑی سمجھدار کام والی ہے۔ ماں دیکھ رہی تھی۔ ماں غصے سے بولی، کیوں تنگ کر رہا ہے اسے؟ شرم کر، شرم۔ اٹھا کمرے میں چلا گیا۔ کنزا کو آواز دی، میرا سر دباؤ۔ کنزا پاس آئی، ارباز کے پاس بیٹھ گئی، سر دبانے لگی۔ زور سے دباؤ نا۔ کنزا مسکرانے لگی، مجھ میں اتنا ہی زور ہے۔ ارباز غصے میں بولا، چھوڑو، جاؤ میرے کپڑے پریس کر دو۔ وہ جان بوجھ کر ستاتا تھا۔ کنزا بھی کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ ڈنر کا وقت تھا، آج کھانے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی تھی۔ کھانا کھانے لگے۔ واہ واہ، کیا مزے کے شامی بنائے ہیں، اور یہ بریانی کیا کمال کی ہے، واہ۔ ارباز تعریفیں کر رہا تھا کہ بہن بولی، بھائی یہ کھانا آج بھابھی نے بنایا ہے۔ ارباز نے لہجہ بدل لیا، اتنا گھٹیا کھانا آج تک نہیں کھایا میں نے۔ بہن مسکرانے لگی، بھائی بس کریں بس۔
ارباز کا بہت خیال رکھتی تھی